وعلى مشيئين المجرمين. جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب 40 راتوں کا چلا کاٹنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تورات لے کر واپس پلٹے اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو دیکھا کہ وہ بچھڑے کی پوجا میں لگی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدا سنائی گئی اور پھر اللہ پاک نے انہیں معافی عطا فرمائی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اذ قلتم یا موسیٰ لن نؤمن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے ایک اور واقعے کا ذکر فرما رہے ہیں، ان کی ایک اور ہٹ دھرمی، اور پھر اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عفو درگزر، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں بنی اسرائیل میں۔ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ فرمایا اس بات کو بھی پھر یاد کرو، اس احسان کو بھی یاد کرو کہ جب تم نے جناب موسیٰ سے یہ کہا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ حضرت موسیٰ نے جب تورات سامنے رکھی اور کہا کہ یہ مجھے اللہ پاک نے عطا کی ہے اور اس کے اندر اللہ کے احکام ہیں، اب بنی اسرائیل کی قوم میں سے کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا جی ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہی ہے، اللہ کے احکامات ہیں، ہم تو اس وقت تک نہیں یقین کریں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے ہم اللہ کو دیکھیں گے تو پھر مانیں گے۔ اب ایسا مطالبہ انہوں نے پیغمبر سے کر دیا کہ جس چیز کے لیے وہ پیغمبر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے ربی ارنی انظر الیک، کہ باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب اپنے پیغمبر سے بھی کہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ جناب موسیٰ نے جو مطالبہ کیا نا کوہ طور پہ جا کے کہ میں باری تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فرمایا مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ایک سبیل، ایک راستہ بنا دیتا ہوں، میں پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، تو پہاڑ کو تک لینا، اگر وہ انہیں 81 تجلی برداشت کر لی تو پھر مجھے دیکھ سکے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کے اس عرض پر جب اپنی تجلی کو طور پر ڈالی تو طور کا پہاڑ سارا کا سارا ریزہ ہو گیا، اس کا سرما بن گیا، فخر موسیٰ صاعقا، جناب موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پر آ گیا۔ یعنی حضرت موسیٰ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکنے کا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی 81 تجلی کو طور پر ڈالے تو جناب موسیٰ پیغمبر ہو کر اس کو برداشت نہ کر سکے، اور یہ امتی ہو کر مطالبہ کرنے لگے تھے کہ ہم اس وقت تک رب پر یقین نہیں رکھیں گے اور تیری بات نہیں مانیں گے جب تک کہ اس رب کو دیکھ نہ لیں۔ اب جناب موسیٰ کیونکہ چاہتے تھے کہ قوم ہدایت پر آ جائے اور قوم جو ہے نا وہ اتحاد کی طرف آئے، قوم کے اندر بٹوارا نہ ہو، تقسیم نہ ہو، انتشار نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی واقعے کی ڈیٹیل قرآن پاک کے اندر اور مقام پہ سورۃ اعراف کے اندر مزید فرمائی۔ جب یہ مطالبہ قوم کی طرف سے آیا تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب موسیٰ نے قوم سے فرمایا کہ تم سارے کے سارے تو ایسا دیکھ نہیں سکتے، لہذا تم میں سے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ رب کو تکیں، رب کو دیکھیں اور پھر یقین کریں گے، تو تم ایسا کرو کہ اپنے اپنے نمائندے چن لو۔ قوم میں سے 70 بندے جناب موسیٰ نے منتخب کیے جو سیانے تھے، جنہیں لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے عقل مند ہیں اور بڑے سنجیدہ ہیں، تو جناب موسیٰ ان 70 بندوں کو لے کے کوہ طور پر پہنچے۔ فلما اخذتهم الرجفة، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوہ طور پر گئے جناب موسیٰ اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تجھے تک نہ لیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر تجلی ڈالی، اور وہ تجلی کیا تھی؟ کڑک تھی، زلزلہ تھا، اور ایسا زلزلہ طاری ہوا کہ اس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے 70 کے 70 مر گئے۔
وہ جو مطالبہ لے کر گئے تھے کہ رب کو دیکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاخذتم الصاعقہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاعقہ نازل فرما دی، کڑک نازل فرما دی، اور وہ سارے کے سارے ایک ہی دھچکے کے اندر جو نہ اڑ گئے، سارے کے سارے مر گئے۔ اب جناب موسیٰ نے جب دیکھا کہ وہ 70 بندے جو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملوانے لائے تھے وہ تو سارے کے سارے مر گئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب موسیٰ نے ہاتھ جوڑ لیے، عرض کی باری تعالیٰ یہ چند بے وقوفوں کا مطالبہ تھا، ساری قوم تو یہ مطالبہ نہیں کر رہی تھی، یہ چند لوگ تھے جو بے وقوف تھے، ان چند بے وقوفوں کی وجہ سے تو نے سب کو ہلاک کر دیا۔ اب 70 بندے قوم سے منتخب کر کے جناب موسیٰ کو طور پر آیا تو وہ سارے کا سارا مر گیا۔ جناب موسیٰ کو پھر یہ بھی خطرہ ہوا کہ اب اگر واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ تو میرے خلاف ہو جائے گی ساری کی ساری، ہم تو وہ کہے گی کہ ہم تو اس لیے تیرے ساتھ ہیں کہ تو ہمیں رب سے ملوائے گا، ہمیں رب کا دیدار ہو جائے گا، ہمیں یقین ہو جائے گا، عین الیقین آ جائے گا، مشاہدہ کے مقام پر آ جائیں گے، اور تو بندے لے کے وہاں سب کو جو ہے تو مرا کے آ گیا۔ اب جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، باری تعالیٰ اگر ہلاک ہی کرنا تھا تو ادھر ہی مار دیتا ساروں کو، ادھر بلا کے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ مارنا ہی مقصود تھا تو وہی جہاں ساری قوم اکٹھی تھی وہیں سب پہ عذاب نازل کر دیتا، وہی مار دیتا تو چلو سب کے سامنے جو ہوتا سب دیکھ لیتے۔ اب میں ان 70 کو علیحدہ کر کے لایا ہوں اور یہاں تو نے اپنا عذاب ان پر نازل کر دیا، یہ سارے کے سارے مر گئے، تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے، باری تعالیٰ معاف فرما، درگزر فرما۔ اور پھر جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کو زندگی عطا فرما دی، تمام کے تمام پھر جی اٹھے۔ اس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب انہوں نے مطالبہ کیا حتیٰ نر اللہ جہرتاً، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو واضح دیکھ نہ لیں، فاخذتکم الصاعقۃ، تو اس گستاخی پر ان کو بجلی کی کڑک نے آ لیا، وانتم تنظرون، اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک لمحے کے اندر وہ لوگ کیا سے کیا ہو گئے، زندہ تھے، بڑے خوش تھے کہ اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن اللہ پاک نے آزمائش کے اندر ڈال دی۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ اچھا اس کے اندر ایک بات اور بھی ہے کہ یہ جو مطالبہ بنی اسرائیل کی قوم کر رہی تھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر سے مطالبہ کر رہی تھی، اور مطالبہ کیا تھا؟ ایک شرط تھی کہ ایمان اس شرط پر لائیں گے کہ رب کو دیکھ لیں، اور اس گستاخی کی وجہ سے یہ پیغمبر کی گستاخی اور اہانت ہے کہ وہ پیغمبر سے شرط رکھے امتی ہو کر کہ ہم اس شرط پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں ہے، یہ ادا اللہ کو پسند نہیں ہے کہ وہ پیغمبر سے کہے کہ ہم رب کو دیکھیں گے تو پھر جو ہے نا ایمان لائیں گے۔ یہ شان امت محمدیہ کی ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تحسین کے کلمات قرآن کریم کے اندر فرمائے، یقولون ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ امت محمدیہ کے لوگوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم نے ایک محبوب کو سنا کہ وہ پکار کے کہہ رہا تھا کہ لوگوں اس رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، تو ہم بھی دیکھے ایمان لے آئے۔ ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ وہ جس کے واحد ہونے کی، لا شریک ہونے کے تم کہتے ہو، جس کی توحید کا اعلان کر رہے ہو، اس رب کو کسی نے دیکھا بھی ہے یا نہیں دیکھا، بس اس نے پکارا کہ وہ واحد ہے تو ہم نے اس نبی کی زبان پر یقین کر کے مان لیا، فآمنا، ہم نے مان لیا۔ اور ان لوگوں کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو ہم سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر پڑھے ایمان بالغیب کے تحت، یہ ایمان بالغیب ہی اصل کوالٹی والا ایمان ہے، بن دیکھے صرف پیغمبر کی زبان پر یقین کر لینا، یہی امتی کی خاصیت ہے اور یہی امتی کی خوبی ہے کہ خالص امتی وہ ہوتا ہے جو نبی سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ دیکھ کر آئے ہو یا ہمیں دکھا سکتے ہو، بلکہ پیغمبر کہہ دیں، نبی کہہ دیں کہ بات یوں ہے تو بس امتی آنکھ بند کر کے اس پہ یقین کر لیا۔ جناب موسیٰ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر ہم نے تمہیں جلا اٹھایا، پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیوں دی؟ پیچھے بھی یہی لفظ تھے لعلکم تشکرون، یہاں پھر فرمایا لعلکم تشکرون، پھر تمہیں زندگی دی، مہلت دی تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔
یہ رب کی کرم نوازی دیکھیں کہ بار بار کی ہٹ درمی، بار بار کی جو ہے وہ خطائیں، بار بار کے جرائم، اس کے باوجود بھی وہ رب معاف کرتا ہے، معاف کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، کہ شاید تم شکر گزار کرو، شاید تم سدھر جاؤ، تمہیں پھر موقع دے دیا تاکہ تم سدھر جاؤ۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو عطا کرتا ہے۔ انسان پر ایسی تکالیف بسا اوقات آ جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے میری زندگی ختم ہو جائے گی، بندہ رب سے گڑگڑاتا ہے، معافی کا خواستگار ہوتا ہے، اللہ پاک پھر ڈھیل دے دیتا ہے، پھر معافی دے دیتا ہے، انسان کو سدھرنے کا موقع دے دیتا ہے۔ لعلکم تشکرون، شاید میرا بندہ شکر گزار کرتا ہے۔ بندہ کتنے پاپ کرتا ہے، کتنے جرائم کرتا ہے، ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب بندہ کرتا ہے کہ جن پر عذاب الہی مسلم ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے، شاید میرا بندہ معافی مانگ لے، شاید میرا بندہ شکر گزاروں میں شامل ہو جائے۔ رب مہلت عطا فرماتا ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں زندگی عطا کی تمہارے مرنے کے بعد۔ اور یہ زندگی کیسے ملی؟ جناب موسیٰ نے دعا کی، اور کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے واقعات قرآن میں ذکر فرمائے ہیں کہ قومیں مر گئی، لوگ مر گئے، چیزیں فوت ہو گئی، اور پھر پیغمبر نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی۔ تو قرآن کریم کے قرائن اور شواہد سے یہ دلیل اور یہ استدلال ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب موت دیتا ہے، موت کے بعد زندگی جس کو بھی دنیا کے اندر ملی ہے پیغمبر کی دعا سے ملی ہے۔ گویا اللہ کے نبی کی دعا کے اندر یہ اثر ہوتا ہے کہ اللہ پاک پیغمبر کی دعا کی وجہ سے مردے بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ اور پھر پیغمبر کی امت کے اندر جو ولی ہوتا ہے وہ پیغمبر کا فیض براہ راست رکھتا ہے، اس کے پاس بل واسطہ یا بلا واسطہ اپنے نبی کا فیض ہوتا ہے۔ لہذا نبی کی امت کے اندر جو ولی ہوتا ہے اس کی کرامت بھی اصل میں نبی کے معجزے کا ایک تسلسل ہوتی ہے۔ اگر نبی کا معجزہ یہ ہے کہ وہ اپنی دعا سے مردے زندہ کرا سکتا ہے، تو نبی کی امت کے ولی کا بھی یہ کمال اور یہ کرامت ہے کہ اس کی دعا سے بھی اللہ مردوں کو زندہ فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ انتشار، وہ نظریات کے اندر جو ہے نا بندے کے تفاوت نہیں آنا چاہیے، اور انسان نظریاتی طور پہ کمزور نہ ہو جائے اس طرح کے واقعات بزرگان دین کے سن کے اور دیکھ کے کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ اپنے نبی کا فیض پاتا ہے، اور اس کی کرامت اصل میں نبی کے معجزے کا تسلسل ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک کی قرائن سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی اپنی دعا سے مردے زندہ کرا لیتے ہیں، نبی کی دعا سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر تمہیں ہم نے معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی تاکہ قوم بنی اسرائیل کی شکر گزار بنے۔ اور یہ بنی اسرائیل کے واقعات سنا کے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو فکر دینا چاہتے ہیں، امت محمدیہ کو یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ اے میرے پیارے محبوب کی امت، بنی اسرائیل پر میرے انعامات بھی دیکھو، ان کی ہٹ دھرمی بھی دیکھو، ان کی بار بار ناشکری بھی دیکھو، اور پھر بار بار میرا انہیں معاف کرنا بھی دیکھو۔ جب بنی اسرائیل کے اتنے بڑے جرائم پر میں انہیں معاف کر سکتا ہوں، مہلت دے سکتا ہوں، تو کہیں تم بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو جانا، کہیں تم بھی اپنے جرائم کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہو جانا، بلکہ مجھ سے معافی مانگنا، میں تمہیں بار بار معاف کرتا رہوں گا۔ بس تمہارے اندر تکبر نہ آنے پائے، تمہارے اندر غرور نہ پیدا ہو، گناہ کرو اور گناہ پر پھر تکبر آ جائے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں اگر گناہ کے بعد ندامت ہے، اللہ کی بارگاہ میں انسان توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو معاف کرتا ہے، اس لیے کہ وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے شکر گزار بنے اور میرے بندے جو ہے وہ مجھ سے معافی مانگتے رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی توفیق عطا فرمائے۔